امت مسلمہ کو دیکھا تو قلم اٹھایا، کہا کہ طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے دنیا میں ہوئی قوم میں اقتدار اپنی، اور نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستاں تک نہ رہے گی داستانوں میں، تمہاری داستاں تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ معزز سامعین کرام، آج کی یہ محفل غالباً اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ آج کی یہ محفل اس کی نعمت کا چرچا کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ یہ گھر بنایا گیا ہے، اس کی افتتاح کے لیے شاید یہ محفل منعقد کی گئی ہے۔ اللہ کا احسان ہے یارو، یاد رکھو اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ ماں باپ جیسی نعمتیں ہمیں دی، استاد جیسی نعمتیں ہمیں دی، دنیا میں رہنے کے لیے عیش و عشرت کا وہ سارا سامان دیا جس سے ہم دنیا میں عیش و عشرت کے ساتھ زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ یارو یاد رکھنا، جب بھی ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے، جب بھی اللہ کی طرف سے ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم رب کا احسان مانتے ہیں، ہم رب کی حمد و ثنا کر کے اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اے پاک پروردگار عالم، ہماری اتنی وسعت نہیں تھی کہ ہم کچھ کر سکیں، ہماری کچھ وسعت نہیں تھی کہ ہم کچھ سکیں، لیکن پاک پروردگار عالم تیرا کرم شامل ہوا، تیری رحمتیں میرے کام میں شامل ہوئی، جیسے ہی تیری رحمت شامل ہوتی ہے پاک پروردگار عالم میرا کام بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم پڑھائی کرتے ہیں جب تک رب کی رحمت نازل نہ ہو، جب رب کی عطا نازل نہ ہو، جب تک رب کی مشیت ہماری پڑھائی میں شامل نہ ہو، اس کی نعمتیں ہمیں نہ ملیں، اس کا فضل ہم پر نہ ہو، تو کوئی انسان کامیاب ہو نہیں سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، جب تک رب کی رحمت اس میں شامل نہ ہو، رب کا فضل اس میں شامل نہ ہو، کوئی بھی انسان کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں اس کامیاب کام کو کامیاب کر سکتا ہوں۔ تو یاد رکھنا، جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو اللہ خود فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اے ایمان والو، تم میرا چرچا کرو، میں تیرا چرچا کروں گا۔ اگر تو مجھے دنیا میں یاد کرے گا عام محفل میں تو میں تیرا ذکر فرشتوں کی محفل میں کیا کروں گا۔ اگر تنہائی میں یاد کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تو میں تجھے تنہائی میں یاد کروں گا۔ لیکن اے بندہ، اگر تو مجھے محفل میں یاد کرے گا، میرے رسول کو یاد کرے گا، تو بندہ یاد رکھنا تیرا ذکر نورانی فرشتوں کے سامنے کیا جائے گا۔ تو ہم یہاں محفل میلاد میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا بھی چاہیں جو کر نہیں سکتے، لیکن اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم لوگ۔ مثال کے طور پر رب نے ہمیں آنکھیں عطا کی، اللہ پاک پروردگار عالم تیرا شکر ہے کہ ہمیں آنکھیں ملی۔ اے پاک پروردگار عالم، ہمیں زبان عطا کی گئی، قوت گویائی دی گئی، ہمیں ان تمام چیزوں سے نوازا رب نے جو چیزیں ہمارے لیے ضرورت کی تھی۔ کان دیا، آنکھ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ہمیں انسان پیدا نہیں کرتا بلکہ کسی اور مخلوق میں پیدا کر دیتا، کتا بنا دیتا، جانور بنا دیتا، جاہل پیدا کرتا، کسی اور مخلوق میں پیدا کرتا، لیکن یہ رب کا احسان ہے، رب کی نعمت ہے، رب کا بہت بڑا فضل ہے کہ رب نے امت مسلمہ پیدا کیا اور ساتھ ہی ساتھ امت محمدیہ میں پیدا کر کے لوگوں کو احسان جتلایا کہ اے لوگوں، میں نے تمہارے اندر، تمہارے درمیان میں سے ایک نبی بنایا جس پر رب کو بھی احسان جتلانے کا حق دیا گیا۔ رب نے احسان جتلایا کہ اے لوگوں یاد رکھنا، میں تمہیں کسی اور وجہ سے احسان نہیں جتلاتا تمہارے اوپر، لیکن ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں تم پر احسان جتلاتا ہوں وہ کوئی اور نہیں، آمنہ کا لال محمد عربی ہے جس کو میں نے بھیجا تمہارے اندر نعمت عظمیٰ بنا کر کے۔ اسی وجہ سے رب بھی احسان جتلا رہا ہے اپنے بندوں پر، صرف ایک وجہ سے اور کسی وجہ سے احسان جتاتا نہیں۔ رب کھلاتا ہے، پلاتا ہے، زندگی عطا کرتا ہے، موت دیتا ہے، حیات دیتا ہے، لیکن رب احسان نہیں جتاتا، صرف ایک وجہ ہے جس پر رب نے احسان جتایا ہے، وہ کوئی اور نہیں، محمد عربی پیغمبر اسلام آقا علیہ السلام ہے۔ یارو یاد رکھنا،
ہم رب کی نعمت کا اگر شکریہ ادا کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے، رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ ہمارے گناہ ہی اتنے ہیں نا کہ اگر ہم اپنے گناہوں کو شمار کرنے لگے تو ہم غشی طاری ہو جائے گی ہمارے اوپر، اگر کوئی اپنے گناہوں کو شمار کرنا چاہے تو۔ لیکن یارو یاد رکھو، اپنے دامن کو پاک بناؤ۔ جب تک آپ کا دامن پاک نہیں ہوگا تب تک انسان چاہے کہ میں اچھا آدمی بن جاؤں کبھی ہو نہیں سکتا۔ اپنے دامن کو پاک کرنا، ایک واقعہ، چھوٹا سا واقعہ ہے کہ ایک شخص نوجوان تھا، روزانہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ کی عبادت و ریاضت میں مصروف رہتا تھا۔ ذرا غور سے سنیے گا، اللہ کی عبادت و ریاضت میں مصروف رہتا تھا۔ ایک دن راستے سے گزر رہا تھا تو ایک خاتون کی نگاہ اس پر پڑتی ہے، کہنے لگتی ہے کہ میں اس سے ملنا چاہتی ہوں، اپنی خادمہ سے مشاورت کرتی ہے، میٹنگ ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے کہ میں اس سے ملنا چاہتی ہوں، کیسے ہوگا؟ اس کی خادمہ تھوڑی ضعیف تھی، اس نے کہا کہ یہ بھی عام بات ہے، میں اس سے آپ کو ملوا دوں گی۔ کہا کہ ایسا ایسا آپ نے کرنا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ خادمہ جاتی ہے اس نوجوان کے پاس، کہتی ہے کہ میری جو مالک ہے، میری جو ملکہ ہے، وہ آپ کو بلا رہی ہے فلاں کام کی وجہ سے۔ وہ عورت اتنا کہتی ہے، وہ شخص کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر کوئی کام ہو تو چلو میں جاتا ہوں۔ اس کے گھر میں نوجوان جاتا ہے، کہتا ہے، نوکرانی کہتی ہے، خادمہ کہتی ہے میری مالکن جو ہے اندر بیٹھی ہے، آپ اندر چلی جائیے۔ وہ نوجوان اندر جاتا ہے، عورت نے زنجیر لگایا، کنڈی لگایا اور اس نوجوان سے کہا کہ ایسا ہے کہ یہ میرا جسم آپ کے حوالے ہے، آپ جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن میری خواہش ہے کہ آپ میرے ساتھ رہیں، میرے ساتھ آپ رہیں، یہ میری خواہش ہے۔ نوجوان کے اوپر اللہ کی خشیت اتنی طاری ہو گئی، نوجوان کے اندر اللہ کا ڈر اتنا تھا کہ اس کی موت وہی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یارو یاد رکھنا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، وہ گناہوں سے بھی ڈرتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچاتا ہے، رب سے بھی ڈرتا ہے، گناہ کرنے سے بھی ڈرتا ہے اور اپنے آپ کو گناہ سے بچا کر کے رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے۔ چنانچہ اس کی موت ہو گئی۔ نوکرانی نے کہا کہ کیا کریں، اب اس کی موت ہو گئی، اب اس کو ٹھکانہ لگایا جائے۔ اس کو کسی نہ کسی طرح جنگل میں پھینک دیا۔ صبح ہوئی، پتہ چلا کہ فلاں کا لڑکا تھا۔ نماز جنازہ کی تیاری کی گئی، تجہیز و تکفین کی تیاری کی گئی۔ عورت کو بعد میں پتہ چلا کہ اس کا بیٹا تھا فلاں جنازے میں، آج جو فلاں جنازہ نکلا ہے کسی اور کا نہیں، اسی کا جنازہ نکلا ہے۔ لوگوں کو جنازہ مل گیا، ڈر کے مارے اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا۔ وہ اور لڑکی وہاں پہ گئی اور اس کے خاندان والوں سے ملتی ہے، کہتی آپ کا جو بیٹا مرا ہے وہ میری وجہ سے مرا ہے، کسی اور وجہ سے نہیں۔ رب کا ڈر اس کے اندر اتنا تھا، رب کی خشیت اس کے اندر اتنی تھی، رب سے یہ اتنا ڈرتا تھا کہ میں نے اسے دعوت حسن دیا، دعوت حسن کو ٹھکرا کر کے خشیت الہی کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ آپ چاہیں تو مجھے قاضی کے حوالے کر سکتے ہیں، لیکن گھر والے نے بھی کہا میرا بیٹا تو چلا گیا، اب کوئی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو پاکیزہ بن جا، تو مطہرہ بن جا، تو اپنے دامن کو پاک کر لے۔ میں یہی سمجھوں گا کہ میرے بیٹے اس دنیا سے جاتے جاتے کسی کو پاکیزہ بنا کر کے گیا ہے، کسی کو مطہرہ بنا کر کے گیا ہے۔ یاد رکھنا، اگر یہ زندگی ملی ہے تو رب کا احسان جتاؤ، رب کا احسان مانو، رب کا شکریہ ادا کرو۔ یہ زندگی ہمیں دی گئی، رب تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ خود اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اے لوگو، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ نفس کے پچھاڑیوں، نفس کو پوچھنا چھوڑ دو۔ اگر آج نفس کو ہم نے مار دیا، نفس امارہ کو کچل کر کے مار دیا، تو یارو یاد رکھنا کل قیامت کے دن ہمارے سامنے سونے کی تھالی میں جنت کو پیش کر دیا جائے گا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے تو اپنے آپ کو سدھاریں۔ رب نے اتنا اچھا گھر دیا، اتنا اچھا مکان دیا، اتنی اچھی بلڈنگ دی ہے، رب نے اتنی اچھی گاڑیاں دی ہے، اتنی اچھی صحت دی ہے، اتنی اچھی خوبصورتی دی ہے، تو اس کا احسان ماننا چاہیے، ہمیشہ رب کا احسان ماننا چاہیے کہ پاک پروردگار عالم میری اوقات نہیں تھی کہ اتنا
अच्छा घर बना सकूं, इतना अच्छा मैं इतनी अच्छी गाड़ियां ले सकूं, मैं इतने अच्छे कपड़े पहन सकूं, लेकिन पाक परवरदिगार आलम तेरा करम शामिल हुआ, मैंने मेहनत की, रब ने इसका बदला अदा किया। यारों याद रखना, बस इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। बस ये है कि हमको ज़रूरत है कि हम रब को ना भुलाएं। अल्लाह क्या फरमाता, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, कि हम रब को याद करें, रब हमें याद करेगा, और उसकी फरमा बरदारी को कभी भी मत छोड़ना। जब रब की फरमा बरदारी हम करेंगे, रब का शुक्रिया अदा करेंगे, उसकी नियमतों का चर्चा करेंगे, तो यारों याद रखना, जब हम रब को याद करेंगे तो कल क़यामत के दिन अल्लाह हमें भी याद फरमा लेगा, कहेगा ए फरिश्तों, इसे जाने दो, इसे जाने दो, इसे छोड़ो मत, इसको जाने दो, इसे पकड़ो मत। बस इन्हीं गुफ्तगू पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह।